بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ یہ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز اور درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور تقریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے تو 300 برس تک سے زیادہ عرصہ تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرط و غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے صحابہ کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ رانگ کی تختی پر کلندہ کر کے تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد پر رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کروا دی۔ کچھ دنوں بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا اور 8 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا۔ وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس کے بارے میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہوئی کہ دیوار گرانے والے لرزہ برآمد ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور صحابہ کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے، اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا۔ پھر ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گیا اور دقیانوسی زمانہ کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے اس کو حکام سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہی ہے، یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے، اس سکے کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ یہ عقدہ حل ہو جائے۔ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس کا نام کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزر گئے، اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں، میرے ساتھی قریب یہ غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملوا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمادین
شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیکھا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی بات میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیکھا گرفتار ہو گئی، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے ایک تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر صاحب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر اس دیوار سے فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنی امرا اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے مانکا کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کا حق بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری بادشاہ کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر صحابہ کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح صحابہ کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کرنے آیا کریں۔ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں میں اختلاف ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اے محبوب فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کا گنتی کو زیادہ جانتا ہے اور تم میں سے بہت ہی کم لوگ ان کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں انہیں کم لوگوں میں سے ہوں جو صحابہ کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ صحابہ کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کہف کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا